अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्री लांसिंग फॉर एवर। तो आज मेरे चैनल की जो सेकंड वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। जैसा कि मैंने आप सबको अपनी फ्री लांसिंग जर्नी में बताया था कि मुझे पहला क्लाइंट जो था बेसिकली वो फाइवर से या किसी फ्री लांस प्लेटफॉर्म से नहीं मिला था, बल्कि मुझे शुरू के जो कुछ क्लाइंट्स थे वो फेसबुक से मिले थे। अब यहाँ पे बात हो रही है लोकल क्लाइंट्स की। तो अगर तो आप मेरी तरह के हैं, यानी कि आप ने कोई स्किल सीख लिया है, आपने उसके अंदर प्रैक्टिस कर लिया अच्छी खासी, आपको खुद फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट हैं आप फुल कि मैं बहुत अच्छा मज़ीद कर सकता हूँ आप फ्री फाइवर पे या किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और लोकल क्लाइंट्स ऑलरेडी अगर आपके हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि या तो अपने किसी ऐसे क्लाइंट को कहें कि वो अपना आपको फाइवर का पहला ऑर्डर आपका लोकल क्लाइंट दे। उसकी अब रीज़न क्या है कि एक तो लोकल क्लाइंट जो हमारे होते हैं उनसे हमें बात करने में ज़्यादा आसानी रहती है, ज़्यादा अच्छा हम लोग इन्वायरमेंट पैदा कर सकते हैं, आपस में प्रोफेशनल रिलेशनशिप एक अच्छा बन सकता है अगर आप उनको बहुत अच्छा काम डिलीवर कर रहे हो। अगर वो आपके रेगुलर क्लाइंट हैं तो उनसे आप ये फेवर ले सकते हो, बल्कि डबल फेवर ले सकते हो। वो इस तरह के जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुछ अर्से पहले तक मैंने कहीं देखा था कि फाइवर पे अगर आप किसी को इनवाइट करोगे स्पेसिफिकली आप किसी लिंक से या पता नहीं ऐसा ही कुछ था, तो आपको कुछ उसके भी डॉलर मिलते हैं, या शायद वो सेलर्स के लिए था सिर्फ। लेकिन बहरहाल ये बात तो क्लियर है ना कि आप अपने लोकल जो क्लाइंट्स हैं उनको कह सकते हैं कि वो आपको एक ऑर्डर दें फाइवर पे। अगर आपके 4-5 क्लाइंट हैं तो आप उन 4-5 को कह सकते हैं कि फाइवर पे आपको ऑर्डर दें बारी बारी। वो इस तरह के मिसाल के तौर पे अगर $5 नहीं बल्कि 7 उनको देने पड़ेंगे टैक्स मिला के। तो अगर आप उनका कोई ऐसा ही काम कर रहे हो जिसमें उनकी जो वो आपको पेमेंट कर रहे हैं वो इक्वल बनती है $7 के या अबव के, तो वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है मेरे ख्याल में। वो इस तरह से, क्योंकि हम सबको पता है कि जब हम लोग इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट लेते हैं तो हम 90% तो बल्कि 98% तो मेरे ख्याल में बाय रिक्वेस्ट से ही अपना पहला क्लाइंट लेते हैं, क्योंकि उस वक्त तक हमारी गिग जो है वो सर्च में नहीं आ रही होती। स्पेशली अगर कोई स्पेशली फ़िल्टर लगा के न्यू सेलर्स को करेगा तब तो आएगी ज़ाहिर है, लेकिन इतना टाइम शायद ही कोई निकालता हो। तो अगर हम किसी ऐसे पर्सन को कह रहे हैं जो ऑलरेडी हमारा क्लाइंट है, यानी कि हम उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो आपको अपना ऑर्डर फाइवर पे दे। बल्कि अगर फाइवर पे कोई आपका ऐसा अच्छा क्लाइंट है, मतलब आप उस लेवल पे आ गए हैं कि आपका फाइवर पे बहुत अच्छा एक बन गया है, यानी कि क्लाइंट्स आपके बन गए हैं और अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे मुझे हमेशा खौफ होता है कि जो फाइवर है उस पर मेरा अकाउंट कहीं बंद ना हो जाए, कभी मेरे अकाउंट को कोई मसला ना हो जाए, तो मेरे पास बैकअप में क्या है। तो ये जो बैकअप का ख्याल होता है, अगर ये रख के आप उनको कहें कि आपको अपवर्क पे या किसी और उस पर ऑर्डर दें, इतनी फ्रैंकनेस अगर है तो क्लाइंट के साथ तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आता है दूसरा पॉइंट कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपने रिसेंटली ही कोई कोर्स कंप्लीट किया है या बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में, और आप ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं जो कि अक्सर लोग फेसबुक पे करते हैं, यानी कि बल्कि अक्सर ऐसे लोग स्पेशली ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दो, और यूके के और यूएसए के या फिर वो लोकली जो होते हैं वो आपको ऑर्डर देते हैं पहला और बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं, फेक रिव्यू। वो चीज़ गलत है, मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही, ना ही मैं उसका मशवरा दूंगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जब अपना लोकल क्लाइंट्स जो मुझे शुरू के कुछ मिले थे, तब तक मैंने फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट भेजनी शुरू भी नहीं की थी। उसकी क्या रीज़न थी, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अगर कोई इतना अच्छा काम कर सकती हूँ कि मुझे 5 स्टार रिव्यूज़ मिले, तो उससे बेहतर है कि मैं अपने एक्सपीरियंस में थोड़ा इजाफा कर लूँ, थोड़े अपने स्किल्स इम्प्रूव कर लूँ। और लोकल क्लाइंट्स जो होते हैं अक्सर जो होते हैं उनका बजट बहुत कम होता है, तो वो आपकी गलतियों को दरगुजर कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग स्टार्ट में ही फाइवर से स्टार्ट ले रहे हो और आपकी अगर
پہلے آرڈر میں ہی کوئی غلطیاں نکل آئیں تو ایک تو آپ اپنے کلائنٹس لوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر آپ کا کام 100% نہیں اچھا، پہلی دفعہ میں کلائنٹ کو فیل ہو گیا کہ جی اس کے تو مطلب اس نے کافی مسٹیکس کی ہیں، اور تو ظاہر ہے ایک تو وہ واپس نہیں آئے گا، اور سونے پہ سہاگا اگر اس نے خراب ریویو دے دیا تو آپ کو مزید مسئلہ ہو جائے گا. اب یہ تو آپ کر نہیں سکتے کہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے جاؤ، نیو بناتے جاؤ. بہت مشکل ہوتا ہے اپنا پروفائل اچھا بلڈ اپ کرنا، اچھے ریویوز اور ان کو پھر مینٹین رکھنا. تو جلدی مت کیجیے بالکل بھی. کیا کہتے ہیں کہ اس میں کیا مثال دوں، کوئی مثال میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی. نمبر 1 یہ کہ بالکل بگنرز ہیں تو اپنے سکلز کو بہتر بنانے میں توجہ دیجیے. اگر آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے اوپر سپینڈ کر رہے ہیں، اپنے سکلز کو امپروو کر رہے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. آپ وہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ صرف پیسے کی نہیں ہوتی، ٹائم کی ہوتی ہے، آپ کی ایفرٹ کی ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ جب آپ کریں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا. میں آپ کو بار بار اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میں نے خود یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. یہاں تک کہ ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ ان کو 3 مہینے سے آرڈر نہیں مل رہا، 4 مہینے ہو گئے، ایک بھی بائی ریکویسٹ کا رسپانس نہیں آیا. تو جب ان کے پروفائل دیکھے جاتے تھے تو صاف پہلی نظر میں ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی تو اکثر ہوتا تھا کہ گگز تو بنائی نہیں ہوتی تھیں، 1 یا 2 گگز ہوتی تھیں، اور کسی کے تھمب نیل بالکل بیکار ہوتے تھے، ڈسکرپشن پہ بالکل توجہ نہیں دی جاتی تھی. تو آج کی ویڈیو پہ میں مزید فائور کی جو گگز ہیں ان کی ڈسکرپشن وغیرہ پہ تو نہیں جاؤں گی، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے بیسیکلی ہے ہاؤ ٹو گیٹ یور فرسٹ کلائنٹ. ہماری تھنکنگ ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ پہلا کلائنٹ کب ملے گا. ہمارا مطلب ہوتا ہے فائور سے، اپ ورک سے، وغیرہ وغیرہ سے. تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوچ کے دیکھیے. اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ میں نے جب سٹارٹ لیا تھا تو میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا، ٹھیک ہے. میرے پاس موبائل تھا، میں نے اسی میں سے بنائے تھے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے مان لیا کہ آپ کا جو اسکل ہے اس میں لیپ ٹاپ یا PC وغیرہ جو ہے کمپلسری ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے یعنی کہ آپ اچھے خاصے ٹیلنٹڈ ہیں اور صرف اس وجہ سے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، حالانکہ وہ کام آپ موبائل پہ کر سکتے ہو، تو کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں آپ اس کو رکاوٹ بنا رہے ہو اپنے کریئر کے راستے میں؟ ایک ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کہاں میں نے کسی بک میں پڑھا تھا، شاید کسی شکوہ کوئی کرتا ہے اور اس کے جواب میں سے کہا جاتا ہے کہ خود کو ہمیشہ مظلوم مت بناؤ. تم نے کیا کیا اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ اس طرح ہیں کہ آپ کے آلریڈی لوکل کلائنٹس ہیں تو آپ نے یہ آئیڈیا کیوں نہ سوچا کہ فائور پہ آپ کو ملے؟ یا اگر آپ لوگ بالکل بگنرز ہیں تو مجھے بتائیں آپ کہ آپ نے آخر کتنا عرصہ، کتنے منتھ یا کتنے دن خود پہ سپینڈ کر کے اپنے سکلز کی پریکٹس کی ہے، ان کو امپروو کیا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے نہیں کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا سوائے بائی ریکویسٹ بھیجنے کے، تو پھر آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. آنیسٹلی آپ چاہے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ ہزاروں دوسرے یوٹیوبرز کی دیکھ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، تو جب تک آپ خود ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے تو صرف دوسروں سے انسپریشن حاصل کر کے کچھ نہیں ہوگا. اس انسپریشن کو اپلائی بھی کریں. اب اس میں آپ کو اور کوئی مثال دوں میں، اس میں ہاں ایک اور مثال مجھے یاد آ گئی. ایک بار ایسا ہوا، مجھے کسی کا میسیج آیا اور وہ تھے سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیجی اسکل پہ کورس کیا ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ مجھے بہت اچھی آتی ہے. مجھے ڈیپلی یہی فیل ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی کے پیج پہ بوسٹنگ کروں گا تو بہت جلدی ٹریفک لا سکتا ہوں، میرے پاس بہت آئیڈیاز ہیں، یہ وہ، لیکن مجھے کوئی چانس نہیں دے رہا. ان سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ آپ نے صرف فائور یا دوسرے فری لانسنگ پلیٹ فارمز پہ کلائنٹ ڈھونڈنے کے بجائے لوکلی ٹرائی کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے لوکلی ابھی ٹرائی کرنا شروع کیا لیکن کوئی مجھے وہ نہیں کر رہا. تو ان کا یہ تھا کہ میں فری کس طرح کروں، کیونکہ میں نے تو ظاہر ایڈ چلانا ہوگا، اس میں پیمنٹ لگے گی، تو کلائنٹس تو چاہتے ہیں ہر چیز فری میں ہو. اب جو لوکلی کلائنٹس اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پورٹ فولیو کے لیے فری میں کر دو، تو وہ کیسے وہ پیمنٹ میں ان کی کیوں خود سے کیوں بھروں یہ وہ.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ آپ کلائنٹ آپ کو کہتا کہ آپ اپنی سروسز مجھے فری دے رہے ہیں، اس کے لیے بہت تھینک یو، لیکن ٹھیک ہے جتنا لگے گا بجٹ ایڈ چلانے پہ وہ میں پے کروں گا. تو اچھی بات ہے، ایسے کلائنٹ کو واقعی لے لینا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ایڈ چلانے کا بھی پیسہ بھریں، تو آپ کیا کر سکتے ہو، آپ اپنا ایک پیج بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا بناؤں گا تو مجھے زیادہ ٹریفک نہیں آئے گی، اس طرح کا کوئی مسئلہ، تو حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے مسئلہ، کیونکہ آپ کے کلائنٹس بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ سے سیم سروسز ڈیمانڈ کریں. تو پھر آپ ایسا کریں، کچھ انٹرسٹنگ سا پیج بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں کے بن سکتے ہیں، بے تحاشا آپشن ہے. جب انٹرٹینمنٹ کی بات آتی ہے تو لوگ زیادہ جلدی پیج لائک کرتے ہیں. تو آپ اپنا پیج بنائیں. آپ کی پاکٹ منی کچھ تو ملتی ہوگی نا، کلیئرلی مطلب بتائیں آپ کو ملتی ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں جی مجھے اتنی ملتی ہے، منتھلی اتنی ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں اپنی پاکٹ منی سے سیونگ کر کے اور پھر میں فیس بک کے اپنے ہی پیج پہ رن کر کے ٹریفک لاؤں، اور اس پہ جو آرگینک فالوئنگ آئے گی، فالوورز آئیں گے، آرگینک فلو آ رہا ہوگا، وہ میں ایز اے پورٹ فولیو اپنے لوکل کلائنٹس کو دکھا سکتا ہوں کہ میں اگر آپ سے کچھ پیسے ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ اس لیے کیونکہ ایڈ پہ لگیں گے. اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو ایز این ایگزامپل یہ پیج دیکھ لیں، یہ میرا پیج ہے، میں نے یہاں ایسے ایسے کر کے اس طرح ٹریفک لے کے آیا ہوں. اپنی بات میں وزن آپ پیدا تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو خود پہ کانفیڈنس ہوگا، اور 90% لوگ اتنے کانفیڈنٹلی نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہیں خود بھی ڈیپ ڈاؤن یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم نے خود ابھی تک کچھ ایک بھی پریکٹیکلی ورک نہیں کیا تو ہم کیسے کر دیں. ایک خوف ہوتا ہے ان کے اندر. تو جب تک آپ خود کچھ نہیں کریں گے آپ کلائنٹ کو بھی یہ بھروسہ نہیں دلوا سکتے. تو اگر ابھی بھی اگر کوئی کسی کی ہیلپ ہو جائے میری وجہ سے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. لیکن اگر آپ کے دل میں ابھی بھی کچھ سوال ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، اور میں انشاءاللہ ان کے آنسر کروں گی. اور جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ بھی کچھ ایسا ہی ٹاپک لے کے آؤں گی جس سے آپ لوگوں کو ہیلپ ملے. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ہاں، لائک، سبسکرائب، شیئر. تھینک یو.